آپ دیکھ رہے ہیں تجزیوں، تبصروں اور اہم ترین خبروں پر مشتمل پاکستان کا سب سے مستند اور معتبر نیوز شو دنیا، مہر بخاری کے ساتھ۔ السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ، میں ہوں مہر بخاری۔ 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت۔ عدالتی فیصلے کے بعد علیمہ خانم کے گھر پر حملہ، علیمہ خان کے بیٹے کا مبینہ اغوا، ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے معافی، ملاقات اور تحریک انصاف کے ذکر تک کی مکمل تردید، سینئر صحافی پر غیر ذمہ دارانہ رویے کا الزام۔ سیاست کے موجودہ تناظر میں تحریک انصاف کے لیے ضمانت، عدالت کی جانب سے ملنے والا بڑا ریلیف ضرور ہے، مگر تحریک انصاف کے لیے آج بھی سیاست کے تمام دروازے بند نظر آ رہے ہیں۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت نے 9 مئی کے 8 مقدمات میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 9 مئی کے مقدمات میں عمران خان کی ضمانت منظور کی۔ سماعت سے قبل چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں کیس سننے والے بینچ میں تبدیلی کی گئی اور 3 رکنی بینچ میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جگہ جسٹس حسن اظہر رضوی کو شامل کر لیا گیا۔ سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس پاکستان نے استغاثہ اور عمران خان کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ دونوں سے عدالت کے 2 سوالات ہیں۔ آپ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھا ہوگا، کیا ضمانت کیس میں حتمی فائنڈنگ دی جا سکتی ہے؟ دوسرا سوال، ماضی میں سازش کے الزام پر سپریم کورٹ نے ملزمان کو ضمانت دی، کیا تسلسل کا اصول اس کیس پر اپلائی ہوگا؟ اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی نے جواب دیا کہ ضمانت کیس میں عدالت کی آبزرویشن ہمیشہ بری نوعیت کی ہوتی ہے، عدالتی آبزرویشن کا ٹرائل پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سپریم کورٹ نے ضمانت سے متعلق گائیڈ لائنز دی ہوئی ہیں جو کبھی فالو ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نے اعجاز احمد چودھری کیس میں ضمانت منظوری کا فیصلہ عدالت میں پڑھا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ میں سازش سے متعلق کیسز میں ضمانت مسترد ہونے کے فیصلے پڑھ کر آئیے۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے اسپیشل پروسیکیوٹر سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کیس میں سازش کی بات کرتے ہیں، کوئی ایسا کیس ہے جس میں سازش ہوئی ہو اور ضمانت مسترد ہوئی ہو؟ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کا کہنا تھا کہ حال ہی میں سپریم کورٹ میں جتنے سازش سے متعلق کیسز آئے ان میں ضمانت منظور ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے ایسے ہی الزام کے 3 کیسز میں ضمانتیں منظور کی ہیں۔ اپنے کیس کو سازش سے متعلق دیگر کیسز سے الگ ثابت کیجیے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی نے دلیل دی کہ سپریم کورٹ میں سازش سے متعلق ضمانت منظور ہونے والے کیسز میں ثبوت نہیں ہوں گے۔ موجودہ کیس میں سوشل میڈیا پر سازش سے متعلق ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے ریمارکس دیے کہ آپ لوگوں نے ضمانت کی سٹیج پر میرٹ پر بات نہیں کرنی، کیس کے میرٹس ٹرائل کورٹ نے خود طے کرنے ہیں۔ عمران خان کے وکیل سلمان صفدر کا یہاں کہنا تھا کہ میرے پاس سازش سے متعلق ضمانت کے تمام کیسز موجود ہیں۔ ناظرین، دوران سماعت چیف جسٹس نے ایک بار پھر اسپیشل پروسیکیوٹر کو ضمانت مسترد سے متعلق فیصلے کی تفصیلات دینے کی ہدایات دی اور یہ کہا کہ مسٹر پروسیکیوٹر سپریم کورٹ کے ایسے کیس کا حوالہ دیجیے کہ جس میں سازش کے الزام میں ضمانت منسوخ ہوئی ہو۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ سازش کے جرم کے مقدمات میں ضمانت نہ دینا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ دوران سماعت چیف جسٹس پاکستان نے استفسار کیا کہ کیا آپ کے پاس ملزم کے خلاف ثبوت موجود ہے، جس پر پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ 3 گواہان کا بیان، فوٹوگرامیٹک، وائس میچنگ ٹیسٹ، واٹس ایپ میسیجز سب موجود ہیں۔ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ٹرائل کورٹ میں مختلف ٹیسٹ کے حوالے سے درخواست دیں۔ ٹرائل کورٹ نے ٹیسٹ لینے کی اجازت دی لیکن جیل میں ملزم نے تعاون نہیں کیا۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے پروسیکیوٹر کو مخاطب کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ آپ ایسا سب کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو صرف آپ کی فیور میں جا رہا ہو؟ سپریم کورٹ سے فائنڈنگز نہ لیں، قانون آپ کو خود فائنڈنگز دے گا، جو ثبوت ہے اسے ٹرائل کورٹ میں رہنے دیجیے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ فائنڈنگ پر مت جائیے، ضمانت کے معاملے پر سپریم کورٹ فائنڈنگز میں محتاط ہوتی ہے، ٹرائل کورٹ سے فائنڈنگز لیجیے، ثبوت ٹرائل کورٹ میں آ جائے گا۔ دوران سماعت استغاثہ کے وکیل نے ایک بار پھر دلیل پیش کرنے کی کوشش کی کہ عمران خان کا تمام مقدمات میں مرکزی کردار ہے، جس پر چیف جسٹس سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ آپ میرٹ پر جائیں گے تو پھر عمران خان کے وکیل سلمان صفدر بھی بات کریں گے۔ سپریم کورٹ نے میرٹ پر آبزرویشن دی تو ٹرائل متاثر ہوگا۔ میرا کام آپ کو فائنڈنگ سے متعلق متنبع کرنا تھا۔ سپریم کورٹ نے استغاثہ کے دلائل سننے کے بعد 9 مئی کے 8 مقدمات میں عمران خان کی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے عمران خان کو ضمانت پر 8 مقدمات میں رہا کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ ناظرین، واضح رہے کہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے نومبر 2024 میں عمران خان کو 9 مئی کے فسادات کے مقدمات میں ضمانت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان مقدمات میں کور کمانڈر ہاؤس لاہور پر حملے کا مقدمہ بھی شامل تھا۔ عمران خان نے اس فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، مگر وہاں بھی ان کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ بعد ازاں چند دن بعد انہوں نے یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے 8 مقدمات میں ضمانت کے باوجود عمران خان جیل سے رہا نہیں ہو سکیں گے،
क्योंकि उन्हें 190 मिलियन पाउंड के मुकदमे में भी 14 बरस कैद की सजा हो चुकी है। इस केस से मुतल्लिक इमरान खान के वकील सलमान सफदर का कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को समाअत फिक्स करनी पड़ेगी। चीफ जस्टिस डोगर पिछले 4 माह से अलकादिर ट्रस्ट के जमानत की समाअत नहीं कर रहे। अलकादिर केस एक हेयरिंग और फकत 15 मिनट की मार है। अलकादिर ट्रस्ट केस में तहरीक इंसाफ मुतअद्दिद बार अदालत से रुजू कर चुकी है और अलकादिर ट्रस्ट केस की समाअत मुकर्रर करने के लिए 3 बार दरख्वास्त भी दे दी गई है। नाज़रीन, अलकादिर ट्रस्ट केस से मुतल्लिक हुकूमत का मौक़िफ़ है कि 190 मिलियन पाउंड तारीख का मेगा करप्शन केस है। इमरान खान को शवाहिद की बुनियाद पर शफाफ ट्रायल के जरिए 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इमरान खान के खिलाफ एक और केस तोशाखाना केस है कि जिसमें अदालत से 3 साल की सजा पाने के बाद इमरान खान को 5 अगस्त 2023 को लाहौर में उनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार कर लिया गया था। ये केस भी आला अदालत में ज़ेर समाअत है। इमरान खान के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और सरकारी राज अफशा करने के इल्जाम में भी मुकदमात दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को 9 मई से मुतल्लिक 8 मुकदमात में जमानत देने के फैसले को तहरीक इंसाफ ने अपनी फतह करार दिया है। सलमान अकरम राजा का यह कहना है कि आज अदालत में साबित हो गया कि इमरान खान के खिलाफ कुछ भी सबूत नहीं। आज का फैसला एक नवीद है। अवाम को मालूम हो गया कि तमाम जो एक होगा पैदा किया गया था कि 9 मई को पता नहीं क्या कोई बैनुल अक़वामी साजिश हुई, 9 मई के हवाले से एक झूठा बयानिया बुना गया है। हमारा मौक़िफ़ तो अब वाज़ेह हो गया है कि साजिश की पूरी जो इमारत है वो 2 पुलिस के एहलकारों की गवाही पे खड़ी है। तो इसके ऊपर क्या माफी मांगे? माफी तो उनको मांगनी है जिन्होंने 8 फरवरी की रात इलेक्शन को लूटा। तो हम किस बात की माफी मांगे? हम तो अपने मुकदमे सह रहे हैं, लेकिन ये कहना कि हम 9 मई की माफी मांगे इस गवाही के बाद, ये कुछ आप ला सकी हैं इस 2-2.5 साल की कोशिश के बाद? ये जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है तो ये इंसाफ की पता हुई है। हम तो ये कहते हैं कि जितनी भी केसेस हैं उसको मेरिट पे सुना जाए और उस तमाम केसेस को जो है ना लाइव टेलीकास्ट किया जाए। जितनी भी केसेस है ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस है और इस केसेस की वजह से पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। हमारे इंडिया के ऊपर बड़े सवाल उठ रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज जो है ना मेरिट के मुताबिक जो है चीफ जस्टिस ने एक फैसला किया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बैक वक्त 8 मुकदमात में जमानत, जमात के लिए रिहाई की एक उम्मीद जरूर है, मगर क्या इमरान खान रिहा हो सकते हैं? नाज़रीन, मौजूदा सियासी पैराहे में ये आज भी एक मुश्किल तरीन सवाल है। गुज़िश्ता 36 घंटों में माफ़ी से मुतल्लिक गर्दिश करने वाले बयानिए की इदारे ने सख्ती से तरदीद कर दी है। इल्फाज का चनाव बता रहा है कि लफ्ज़ माफ़ी को फिलहाल डिक्शनरी से निकाल दिया गया है। माफ़ी की गुंजाइश बाकी नहीं है। हमारे प्रोग्राम में सेनेटर फैसल वाडा मौजूद थे, जिन्होंने पहले ही सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच के कॉलम में अहम मुलाकात और माफ़ी से मुतल्लिक खबर की तरदीद कर दी थी और हमने ऑन एयर सुहेल साहब से दरख्वास्त भी की कि वो अपने कॉलम की वजाहत करें। उनसे बादज़ां राब्ता करने की भी कोशिश की, मगर उनका अब तक जवाब एक ही है, नो कॉमेंट्स। अलबत्ता आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह किया है कि ज़ाती मुफाद और तशहीर के लिए सीनियर सहाफ़ी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया है। DGISPR का इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि जिस आर्टिकल की बात हो रही है वो ब्रसल्स का इवेंट था और वहाँ सैकड़ों लोगों ने तस्वीर बनवाई। ब्रसल्स में आर्मी चीफ ने कोई सियासी बात नहीं की, PTI का कोई जिक्र नहीं हुआ, ना ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किसी माफ़ी का जिक्र किया। ज़ाती मुफाद और तशहीर के लिए ये एक सहाफ़ी की अपनी कोशिश है। अफसोस की बात है कि सीनियर सहाफ़ी होकर भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया गया। DGISPR ने यह भी वाज़ेह किया कि 9 में सिर्फ फौज का नहीं कौम का मुकदमा है। 9 में करने वालों, उसके सहूलतकारों और मनसूबा साजों को कानून के मुताबिक जवाबदेह होना चाहिए। 9 मई के जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में आना होगा। नाज़रीन, 9 मई के बाद सियासत की सालिम हैयत तब्दील हो चुकी है। इसी बदली हुई हैयत में तहरीक इंसाफ के लिए सियासत की गुंजाइश तकरीबन ख़त्म होती दिखाई दे रही है। सियासत के इस नए दौर में इदारों की साख मजबूत और हुकूमत को एक कवी जवाब फराहम हुआ है। वॉशिंगटन टाइम्स ने आज अपने तज्जिये में लिखा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। वो इंतहाई मजबूत हिसाब के मालिक और सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अमरीका में फील्ड मार्शल को जनूबी एशिया की सलामती के लिए बाअसर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। आर्मी चीफ एक पेशावर, खामोश तिब और नज़्मो ज़ब्त के पाबंद फौजी अफसर समझे जाते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खुद नुमाई और सियासत में दिलचस्पी नहीं है। पाक भारत कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल की अवामी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। उनकी खूबियां उन्हें सदर ट्रंप के लिए एक फितरी शराकतदार बनाती हैं। नाज़रीन, अब से कुछ देर कबल
تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے ایکس پر پیغام میں کہا ہے کہ علیمہ خان کی لاہور کی رہائش گاہ پر سادہ لباس میں افراد حملہ آور ہوئے ہیں. بیٹے شاریز کو اغوا کر لیا گیا ہے, اہل خانہ کو ہراساں کیا گیا ہے, ملازمین کو مارا پیٹا گیا ہے. علیمہ خان کے بیٹے شاریز خان انٹرنیشنل ایتھلیٹ ہیں. وہ گزشتہ روز اپنی فیملی کے ہمراہ بیرون ملک جا رہے تھے کہ جنہیں روک دیا گیا اور واپس بھیج دیا گیا. آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ اپنی بیگم ماریا کے ہمراہ ایئرپورٹ پہنچے جدھر ان کو واپس بھیج دیا گیا. اور مزید معلومات یہ ہیں کہ اب گھر میں ان کے 6 اور 1.5 سال کے بچوں کے سامنے ان کو اٹھا لیا گیا. اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ وقاص اکرم, سیکرٹری انفارمیشن تحریک انصاف. شیخ صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. پہل فرمائی دیجیے گا کہ علیمہ خانم کے گھر میں چھاپے کا کہہ رہے ہیں آپ کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب, آپ کی گفتگو بھی ہوئی ہوگی. غالباً شاریز تو اے پولیٹیکل بھی تھے, میرے سینئر بھی تھے کالج میں, اس لیے میں جانتی بھی ہوں انہیں ذاتی طور پر بھی. کیا کوئی کیسز تھے ان کے اوپر, کیا وہ مطلوب تھے؟ ان کے علم میں تو کوئی ایسا کیس نہیں تھا. کل ایکچولی ایسا ہوا کہ ہی واز فلائنگ آؤٹ آف پاکستان, بیرون ملک جا رہے تھے اپنی بیگم کے ساتھ, تو انہیں وہاں پہ ایف آئی اے نے روکا اور آف لوڈ کیا اور انہیں باہر نہیں جانے دیا, جس پہ کل وہ اپنی بیگم صاحبہ سمیت لاہور ایئرپورٹ سے واپس گھر آ گئے. آج جب وہ گھر میں موجود تھے شاریز خان صاحب, تو سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگ گھر میں داخل ہوئے. انہوں نے تمام ملازمین کو مارا پیٹا, مسلح تھے جیسے مجھے بتایا گیا ہے, اور پھر یہ اپنی انڈر ایج بچوں کے ساتھ, 2 بچے ہیں چھوٹی ان کی بچیاں, ان کے ساتھ اپنے بیڈ روم میں موجود تھے. ان کے سامنے ان کو ڈریگ کر کے زبردستی جو ہے وہ ان کو لے جا کے گاڑی میں لے کے اور وہ وہاں سے چلے گئے. میں بس یہ بتانا چاہوں گا کہ شاریز صاحب جو ہیں وہ بالکل غیر سیاسی اور نان پولیٹیکل ہے. ان کا کسی کسی موومنٹ میں, تحریک میں کوئی ان کا وہ نہیں ہے. وہ اپنی اس میں وہ ہے, تو غیر سیاسی آدمی جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے فیملیز میں. یہ انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. میری علیمہ خان صاحبہ سے بھی بات ہوئی ہے, باقی فیملی کے لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے, اور بالکل یہ مریم نواز جو چیف منسٹر ہے ان کے صوبے میں, ان کی ناک کے نیچے ان کی حکومت کی چھتر چھایا میں یہ ہوا ہے, اور یہ اس کی ذمہ دار ہے. اور فیملی بھی یہی سمجھتی ہے, علیمہ خان صاحبہ بھی یہی سمجھتی ہیں کہ مطلب ہے کہ ہم سختی سے اس کی مذمت کرتے ہیں, اور ہم چیف منسٹر کو بھی اور آئی جی پولیس کو اور چیف جسٹس کو یہ گزارش کرتے ہیں کہ گزارش کیا ہم نے ان کو کرنی ہے, اب یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ فوری بازیابی ہونی چاہیے. اس طرح یہ ملک جو ہے یہ جنگل کا قانون لے کے آپ اس ملک کو نہیں چلا سکتے. شیخ صاحب میں نے ابھی بتایا میرے سینئر بھی تھے اسکول میں, شاریز تو بڑا اے پولیٹیکل رہے ہیں. ابھی تک میری جتنی معلومات ہے اڈیالہ جیل کے باہر بھی نہیں گئے ایک دفعہ, کوئی پروٹیسٹ نہیں کی, کہیں بھی سیاسی طور پر عمران خان کے دور میں بھی ایکٹیو نہیں رہے. وہ تو خاندان کا بزنس سنبھالتے ہیں, بڑے ایکٹیو سپورٹس مین ہیں. ابھی بھی میراتھن ریس کے لیے ایسٹونیا جا رہے تھے اپنی بیگم ماریا کے ہمراہ, شارٹس میں بیٹھے ہوئے تھے جتنی میری معلومات ہے. ابھی گھر میں بچی گود میں تھی. تو یہ ابھی تک کوئی اطلاع ملی ہے اس پہ؟ تو کوئی ایسا واقعہ اس سے پہلے بھی نہیں ہوا. So is there any more clarity? I mean, especially given the fact that he is very much apolitical. جی بالکل اے پولیٹیکل ہے. ہمارے نالج میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ایون ان دونوں میاں بیوی کو بھی اندازہ نہیں تھا. جب کل ایئرپورٹ پہ گئے اور ان کو آف لوڈ کیا گیا ہے تو تب پتہ لگا کہ کوئی ایف آئی اے نے کہا کہ کوئی کیس ہے, اور جس کی تفصیلات ڈیفینیٹلی ان کو بتائی ہوں گی جو ابھی تک ہم سے شیئر نہیں ہوئی. مگر اس ملک میں کسی کو روکنے کے لیے, جہاز سے اتارنے کے لیے, اٹھانے کے لیے کون سا کسی قانون کی ضرورت ہے؟ یہ بیٹھی ہے پی ڈی ایم 2 کی گورنمنٹ, اور یہ بس بدماشی کر رہے ہیں, جبر کر رہے ہیں سب پہ. نہ ہمارا ورکر محفوظ ہے, نہ خان محفوظ ہے, نہ خان کی فیملی محفوظ ہے, نہ ہمارے بچے محفوظ ہیں, نہ ان کے بچے محفوظ ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں پاکستان غیر محفوظ محسوس ہوتا ہے. جی بالکل سر, امید کی جا سکتی ہے کہ جلدی واپس آ جائیں گے. میں اگین آئی تھنک بہت ایک ٹراماٹائزڈ ہیں بیگم صاحبہ بھی, ان کے 2 چھوٹے بچے بھی.
غالباً کچن مانیٹر بھی اٹھا لیا گیا ہے. مگر سر آج آپ لوگوں کے لیے بڑا اہم دن تھا جس کو آپ اپنی کامیابی اور جیت قرار دے رہے تھے. مگر میں یہ بھی سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جیت کیسے؟ ابھی تو کیس کے میرٹس ڈسکس ہی نہیں ہوئے شیخ صاحب. یہ تو ضمانت کا کیس تھا 8 مقدمات کا کہ جو لاہور میں دائر تھے. ابھی بھی راولپنڈی میں GHQ حملہ کیس میں ضمانت نہیں ملی خان صاحب کو. پھر خان صاحب نے اپنے خلاف راولپنڈی میں درج تقریباً 44 مقدمات ہیں جو تاحال ضمانت ان کو ابھی تک ان میں بھی نہیں ملی، جبکہ تمام مقدمات ستمبر، اکتوبر اور نومبر احتجاج سے متعلق ہیں. سو مرکزی کیس تو شیخ صاحب ٹرائل کورٹ میں چلنا ہے نا. آج بھی یہی وضاحت ہوتی گئی. ضمانت کی حد تک کا یہ کیس ہے. ٹرائل کورٹس نے پہلے جو فیصلے دیے ہیں ابھی تک ان پر اعلیٰ عدالت نے کوئی کامنٹ بھی نہیں کیا. دیکھیں بیسیکلی آپ بالکل لوگ اس کو جو ہے اس پہ خوش ہیں اور لوگ اس پہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں اور ہم اس کا خیر مقدم بھی کر رہے ہیں. اس کی وجہ جو آپ کہہ رہی ہیں وہ بھی درست ہے، مگر ہمارے لوگوں کی خوشی کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں، جو وکلا ہیں وہ یہ کہتے ہیں، جب کسی ایک ہی وقوعے کی درجنوں سینکڑوں FIRs ہوں اور اس میں کسی ایک جگہ پہ اسی وقوعے میں ریلیف دے دیا جائے تو وہ بنیاد بنتی ہے پھر باقی جگہوں پہ ریلیف کے حوالے سے. آپ دیکھیں کہ زمان صفدر صاحب نے یہ کہا کہ نہ صرف عمران خان صاحب کے 9 مئی کے حوالے سے باقی کیسز، بلکہ یہ بنیاد بنے گا ان لوگوں کی بیلز کے حوالے سے بھی جن کو ابھی 10 سال کی سزائیں فیصل آباد، میاں والی اور لاہور سے ہوئی ہیں. تو چاہے ٹیکنیکل بیسز ہوں، چاہے میرٹس ڈسکس کیے گئے ہوں، ٹیکنیکل بیسز پہ بھی اگر کوئی ریلیف ملتا ہے تو وہ پھر آگے باقی کیسز میں ہیلپ فل ہوتا ہے اور پھر باقی پارٹی کے لیے، کیونکہ ساری پارٹی کو تو انہوں نے لپیٹا ہے 9 مئی کے اندر. تو بعد میں پھر جو کیس سنا جاتا ہے اس میں ضمانتوں کے جو گراؤنڈز ہوتے ہیں وہ چاہے ٹیکنیکل مگر شیخ ہوں صاحب چاہے قطع کلامی میرٹس پہ معاف، ہوں. عمران خان تو خود پہلے کے پریسیڈنٹس کی وجہ سے ضمانت ان کو ملی ہے. ضمانت کا کیس سے تھا یہ. ضمانت صرف اس چیز پر دی گئی ہے کہ اعجاز چودھری کو بھی ضمانت دی گئی اور ایسے کوئی پریسیڈنٹس ہیں نہیں کہ ایسے کیسز میں نہ دی جائے. تو عمران خان کی تو بنتی تھی آج. سادہ الفاظ میں 9 مئی میں جو عمران خان پر الزامات ہیں ان پر تو ضمانت نہیں دی گئی. کیس فیکٹس پر بات ہوئی کہ کب کیس آیا، پھر اسے کتنی سماعتیں، آئی مین ٹیکنیکلی. میری سلمان صفدر صاحب سے بھی بات ہوئی اور انہوں نے مجھے یہی کہا کہ یہ جو فیصلے ہیں یہ خان صاحب کے باقی کیسز میں بھی بے شک اٹس آن دی ٹیکنیکل گراؤنڈز، اور پاکستان تحریک انصاف کے باقی لوگ جنہیں سزا ہوئی ہے ان کے لیے بھی ہیلپ فل ہوگا. تو یہ جو لیگل کاؤنسل ہے جنہوں نے لیڈ کیا ہے اس کو شروع سے خان صاحب کے کیسز کہہ رہے ہیں، یہ ان کی رائے ہے اور ہم ان کی رائے کو مقدم سمجھتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ انہی کیسز کے اندر جو لوگ شروع میں اس سرکار کے ساتھ چلے گئے اور چھوڑ کے چلے گئے پاکستان تحریک انصاف کو، چاہے کسی نے پریس کانفرنسز کی، کسی نے ٹویٹس کی، کوئی عدالتوں کے آگے بھاگے، کوئی اٹھے، کوئی نیچے، کوئی روئے، کوئی دھوئے، وہ سارے کے سارے نکال دیے گئے. ان کیسز میں سے ہی نکال دیے گئے. آپ فیض کموکے کو دیکھ لیں، وہ خاتون وہ جو اندریب تھی وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ تھی. آپ ہمارے ایک بھائی ہیں چودھری صاحب، آپ ان کو دیکھ لیں. بہت سے لوگ ہیں جو شروع میں اپنے لائنیں سیدھی کر گئے، اسکاٹ فری ہو گئے. تو کون سا لیگل سسٹم اور کون سا انصاف اور کون سا بھی ٹھیک ہے. اگر تسی سبمٹ کر دو تو گھر چلے جاؤ، جو کہ خان نہیں کر رہا ہے، اور سبمٹ نہ کرو تو پھر لتر کھاؤ، جیلوں میں جاؤ، ذلیل ہو، خراب ہو، قید و بند کی صورتیں برداشت کرو. یہی ہے نا، یہ لا ہے اس وقت. تو اس لا کے اندر یہ جج کا ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ بھی خان کو ریلیف دینا فار ٹائم بینگ ہی صحیح، بٹ لیٹس سی کہ کس طریقے سے ہماری لیگل کاؤنسل اور باقی ججز. سر مگر آپ اس بات پہ تو کلیئرٹی ہے نا آپ کو کہ خان صاحب جیل سے باہر نہیں آ رہے ابھی. اتتار صاحب نے بھی کہا ضمانت کا مطلب رہائی نہیں ہے اور PTI والے اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں. نہیں، کوئی کسی کو بے وقوف نہیں بنا رہا. آپ نے مجھ سے پہلے یہ سوال کیے، میں نے آپ کو بتایا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، انہیں بتائیں کہ یہ وہ پارٹی ہے جس کے ایک ورکر پہ بھی 50 FIR ہیں، چھوٹے ورکر پہ بھی، اور قائد پہ تو 200 کے قریب آپ نے کیسز کیے ہیں. مجھ پہ 50 سے اوپر کیسز ہیں. تو کوئی آپ لوگوں کی جو آپ کے معاملات ہیں اس حوالے سے ہم کسی بھی غلط فہمی میں نہیں ہیں، اور نہ ہم اپنے آپ کو وہ بنا رہے ہیں. ہمیں اندازہ ہے چیزوں کی سنگینی کا بھی، سنجیدگی کا بھی، مگر جو مشن ہے وہ آپ کے ان ٹیکٹکس سے بہت اوپر ہے اور بہت سنجیدہ ہے. تو اس کے لیے کوئی بھی قربانی ہو سکتی ہے. آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے اس قسم کی باتیں کر کے
اپنے لیے نفرت جو ہے وہ لوگوں میں اور بڑھاتے ہیں، تو کم آیا کریں ٹی وی کے اوپر. پیپل ڈونٹ لائک سر یو. دیکھیں بہت سے لوگوں کی تو ان میں سے باتیں سچ بھی ثابت ہوتی ہیں نا. کیس ان پوائنٹ سینیٹر فیصل واڈا، ان کی بھی ایک بات بڑی سچ ثابت ہوئی ہے. پیر کو وہ ہمارے پروگرام پہ تھے، انہوں نے 2 ٹوک کہا کہ نہیں کہا فیلڈ مارشل صاحب نے ایسا کچھ بھی. میں نے تب بھی کہا کہ سہیل وڑائچ صاحب کو بھی دعوت دی، آج بھی دیتی ہوں. یہ بھی کہا ادارے کو وضاحت کرنی چاہیے، اور آج ادارے نے وضاحت کر دی ہے. وہی بات کی ہے کہ معافی کا تو کوئی ذکر ہوا ہی نہیں اس سرے سے ادھر. آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے اس سچویشن کے حوالے سے؟ سہیل وڑائچ صاحب نے یہ لکھا بھی، مجھے ابھی کہہ رہے ہیں نو کامنٹس، نہیں کچھ کہنا چاہ رہے. ادارے نے 2 ٹوک وضاحت کر دی ہے. تو یہ بات آئی کہاں سے؟ دیکھیں بہن، بات یہ ہے کہ میرے سے تو اس حوالے سے جب بھی 2-3 دفعہ بات ہوئی، آپ کو پتہ ہے تمام ٹی وی چینلز وینٹ کریزی، آل اینکرز آسکنگ اونلی ون کوسچن، کیا ہوا؟ مسالت کی بات ہوئی، آپ صدق کے دل سے معافی مانگیں گے؟ یہی سوال ہو رہے تھے 3 دن، یہی رونا چلتا رہا. اور میں آئی واز ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. اور آپ دیکھ لیں اگر میرے سارے پروگرام اٹھا کے، تو میں نے یہی کہا کہ even if it is, it's a private conversation between 2 people. اور اس کو اگر انہوں نے استعمال کیا ہے اپنے کالم میں، تو ہم اس کے کیا سنجیدہ لیں؟ ہمارے لیے تو اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے. اور رہ گئی معافی کی بات، یہ چیزیں خان صاحب سے 6 مہینے پہلے بھی ڈسکس ہوئی ہیں، جس پہ خان صاحب کلیئرٹی کے ساتھ اپنے ٹویٹ میں جواب دے چکے ہیں. تو بیسیکلی ہمارے لیے میسج نہیں ہے مہر بہن، یہ تو نون لیگ والوں کے لیے میسج تھا. بھائی تسی سدھے ہو جاؤ، جو ہے وہ ستائی ترمیم یا جو بھی یہ کرنا چاہ رہے ہیں، جو گن شن مارنا چاہ رہے ہیں، اس کے اوپر سدھے ہو جاؤ، نہیں تو اے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ میسجنگ وہاں پہ تھی. اچھا، اب وہ سہیل وڑائچ جو ہے وہ اس میں استعمال ہو گیا اور پھر گندا بھی ہو گیا. مطلب ہے کہ وہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم نے تو، انہوں نے تو انٹرویو سے بھی انکار کر دیا. ان کو صرف تصویریں کھنچائی ہیں، گفتگو ہی کوئی نہیں ہوئی. تو انہوں نے پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3 یہ کام آگے ہی چلا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں سوال پوچھوں گا کہ ہمارے لوگوں پہ تو یہ، ہم تو خلاف ہیں پیکا کے، ہمارے لوگوں پہ تو کوئی وہ عام ورکر پہ بھی پرچہ ہو رہا ہے پیکا کا، جی اس نے اس کا نام لے لیا اس کی اجازت کے بغیر. یہ تو آرمی چیف کا نام لیا کہ انہوں نے اگر اتنا بڑا جھوٹ بولیا ہے، تو کیا سہیل وڑائچ صاحب تو بھی پیکا کا پرچہ دیں گے؟ سہیل وڑائچ صاحب کو گرفتار کریں گے؟ بہت بڑا جھوٹ بولا نا فیلڈ مارشل کے سے منسوب کر کے. اور کیا ان کے چینل کے ساتھ بھی کوئی کاروائی ہوگی؟ کیونکہ یہاں تو آپ ایک غریب ورکر کو پیکا میں اٹھا کے آپ جتیاں مار دینے، تو یہ نال کی کرو گے سہیل وڑائچ جناب؟ So he just made a fool out of him. اللہ نہ کرے سر آپ راستے نہ دکھائیں. پرانا ہمارے سینئر کالیگ ہیں، اسٹیمڈ کالیگ ہیں، ادارہ کہہ رہا ہے خود نمائی کے لیے یہ کام کیا ہے. بہرحال میں آئی وڈ اسٹل ریکویسٹ سہیل وڑائچ صاحب، ہی شوڈ گیو ہز کامنٹ. آج بھی میں نے ان کو میسج کیا، جواب نہیں آیا، ٹریول کر رہے ہیں غالباً سر. مگر آپ کی تو اپنی سیٹ بھی بڑے خطرے میں دکھ رہی ہے شیخ صاحب. دیکھیں یہ میں تو اس پہ یہی کہہ سکتا ہوں، وہ آپ نے دیکھا کہ وہ کتنی ابسرڈ سی بات تھی کہ نان اٹینڈنس. دیکھیں میرے نان بیلیبل وارنٹس ہیں، میرے پاس پشاور ہائی کورٹس کی بیلز بھی ہیں، بٹ ججز جو ہیں ٹی سی والے، پنڈی والے، اسلام آباد والے انکار کرتے ہیں. وکیل 10 دفعہ پیش ہوئے ہیں کہ آپ ان کو کینسل کریں، وہ نہیں کینسل کرتے. اس وجہ سے میں نہیں جا سک رہا تھا، اور اس کے اوپر میں نے لیو آف ایبسنس 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ جمع کرائی، جو کہ میں نے اسپیکر صاحب کو خط میں بھی لکھا. تو اب اگر ان کا سیکریٹریٹ اس کو نہیں پروسیس کرتا تو میری ذمہ داری تو نہیں ہے، وہ تو ان کی ذمہ داری. ہی از کسٹوڈین آف دا ہاؤس. وین وی ور کڈنیپڈ فرام دی پارلیمنٹ، وہ بھی یہ کسٹوڈین تھے، ان کی ذمہ داری تھی. تو ہمارے لوگ ان کو جا کے ملے، انہوں نے ان کو سمجھایا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ روایتیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جو سزائیں ہو رہی ہیں وہ تو ہمارے بھائی کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا کوئی ہاتھ نہیں، ہمیں کھل کے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کہ جو سزائیں ہو رہی ساڈا کی ہے تو وہ کرا رہے ہیں تھوڑے نام. مگر ان کو یہ بتایا گیا ادھر تو آپ کہہ سکتے ہیں وہ کرا رہے ہیں، یہ کون کرا رہا ہے؟ یہ تو آپ کرا رہے ہیں. تو پھر ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے چیمپئن ہیں، اور دوسری طرف آپ میاں نواز شریف صاحب کتنا عرصہ ریگولر آتے ہیں جی، اس میں کتنے لوگ ہیں. آپ وہ فافن کی رپورٹ اٹھائیں، اور پلڈیٹ کی بھی سوری، اس کو آپ اٹھائیں اور آپ پڑھیں کہ کتنا حاضریوں کا کیا کیا معاملہ ہے. ہم تو پھر لیو آف ایبسنس دیتے رہے، اس پہ پھر اسپیکر صاحب نے اس کو ڈیفر کر دیا. ٹھیک ہے جی. مگر دیکھیں مہر بہن، ادھر سے نکالیں یا کل کسی کیس میں سزا کر کے نکال دیں، وہ پیپل آر ریڈی جی. یہ کیا ہے؟ جب ہمارا خان کے پاس سیٹ کوئی نہیں، وہ اندر بیٹھا تھے، کسی نے سیٹاں لے کے کی کرنا سی جدوں اسمبلیاں جی نہیں جا سکتے تو سیٹ ہوئے یا نہ ہوئے، یہ ہن جڑی نیز تے بیٹھے ہیں جس جگہ تے چیزیں میٹر ہی کوئی نہیں کرتی. یہ ویسے آپ نے سنا تو ہوگا، اڑتے اڑتے محسن نقوی صاحب کا آپ کی سیٹ کے اوپر نام آ رہا ہے. بہرحال سر آپ کی کمیٹی کو کہا تھا عمران خان نے کہ ضمنی انتخابات میں حصہ لینا ہے کہ نہیں لینا، یہ فیصلہ کر لو. کر لیا آپ لوگوں نے فیصلہ؟ میں نے سنی ہے، میرے سے لوگوں نے سوال جواب کیے ہیں.
دیکھیں جی، اگر ہم سے اس جبر سے اور اس فراڈ سے کوئی سیٹ لے لی جاتی ہے تو پھر محسن نقوی صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو جن عمر سی لے لیں، انسانوں کی فرق پڑتا ہے وہ تو پھر. بٹ اب کیونکہ ضمنی الیکشن میں جو ہے وہ خان صاحب نے پولیٹیکل کمیٹی کے حوالے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آپ فیصلہ کر لیں. پہلے خان صاحب نے بائیکاٹ کا کہا تھا، پھر خان صاحب نے کہا جی آپ لوگ دیکھ لیں کیونکہ کے پی کے اندر ہماری گورنمنٹ ہے اور وہاں پہ یہ 26 میں لوگوں کو ڈسٹرب کریں گے. اور پھر ادھر تو خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی اس کو ریویو کر لے پولیٹیکل کمیٹی. تو پولیٹیکل کمیٹی نے کل رات کو ریویو کیا ہے اور اس میں میجورٹی واز آف دا ویو کہ لڑنا چاہیے. تو اب یہ لڑنے والا جو فیصلہ ہے یہ سفارشات ہم خان صاحب تک پہنچا دیں گے کہ اچھا پیپل پولیٹیکل کمیٹی از آف دا ویو دیٹ وی شوڈ کنٹیسٹ اینڈ دے ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو کنٹیسٹ. تو یہ خان صاحب تک ہم سفارشات سر، یہ واپس تو بڑا بھیجیں گے. اچھا فیصلہ کیا آپ لوگوں کی پولیٹیکل کمیٹی نے. میدان کبھی خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، بڑا غیر سیاسی فیصلہ ہوتا. سو اب آپ لوگ اب کنٹیسٹ کریں گے ضمنی انتخابات میں. اب الیکشن کمیشن نے 3 حلقوں میں ضمنی انتخابات کا شیڈیول بھی جاری کر دیا ہے. 7 اپوزیشن لیڈر کے لیے بھی نامزدگیاں کر دی ہیں عمران خان سے، جو میں سمجھنے سے قاصر ہوں. سر، پشاور ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر دیا ہوا ہے، آپ نہ کہ شبلی فراز اور عمر ایوب کے رائٹ کے لیے لڑیں، عدالتوں میں لڑیں، آپ لوگوں نے اگلے بندے لائن اپ کر دیے ہیں. نہیں 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 نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ خان صاحب کی طرف سے جو میسج آیا، ہم نے کل رات علی بخاری صاحب کو پولیٹیکل کمیٹی میں مدعو کیا تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ جب آپ ایک کئی دفعہ کیونکہ یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل خان صاحب کے میسیجز کے حوالے سے. یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ایک ایک لفظ اور پیٹرن، کیونکہ ہر لفظ کا اپنا مطلب ہوتا ہے اور اس سے پھر چیزیں آگے جاتی ہیں. تو وہ پھر خان صاحب جو ہے پھر ہم نے رات بلایا تھا علی بخاری صاحب کو کمیٹی میں. تو ان سے جب ہم نے سارا سنا تو انہوں نے یہ کہا کہ خان صاحب کا واضح حکم ہے کہ ہر آپشن ایگزاسٹ کی جائے گی ٹو ریٹین دی اپوزیشن لیڈرز ان نیشنل اسمبلی اینڈ ان دی سینٹ. ٹھیک ہے جی، اسٹے موجود ہے، ابھی وہ فارغ نہیں ہوئے ہیں. آج دوبارہ ان کو اسٹے مل گیا ہے. اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک عدالت ہے، پھر دوسری عدالت ہے، تو وہ آخر تک اس کو فائٹ کریں گے. حفظ ما تقدم کے طور پہ انہوں نے جو ہے راجہ صاحب نے کوئی سوال بھیجے تھے، اس پہ خان صاحب نے کوئی نام جو ہے وہ ریکمینڈ کیے. مگر پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ ان کی اپنی ہے اور وہ ان کو ہمیشہ سفارشات اور پرپوزلز جو ہے وہ بھیجتی ہے، ریکمنڈیشن بھیجتی ہے. فیصلے تو انہوں نے کرنے سو ہوتے ہیں. حزب ما تقدم بیک اپ کے طور پر اعظم سواتی اور اچکزئی صاحب ہیں. ایز آف رائٹ نا عمر ایوب اور شبلی فراز ہی ہیں آپ کے اپوزیشن لیڈرز این اے اور سینٹ میں. جی بالکل، جی بالکل. دس از دیکھیں نا، جن لوگوں کی عمر بھائی کا آپ کو پتا ہے کہ 150 سے زائد 200 کے قریب ایف آئی آرز ہیں. and he has been very vocal and he has just been silenced because he spoke boldly. ٹھیک ہے جی. شبلی فراز صاحب بھی جو گفتگو کرتے تھے تو وہ زیادہ بولنے والے ہی مجھ سمیت آپ دیکھ لیں کہ زیادہ بولنے والے ہی چھری کے نیچے ہیں. شیخ صاحب، اسپیکنگ آف مشکل وقت، ابھی پیر کو ہی سینیٹر فیصل واڑا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ کہہ رہے تھے بیٹوں کو، صاحبزادوں کو، قاسم و سلیمان کو نہیں آنا چاہیے واپس ملک، جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. متنبع کر رہے تھے. بیٹے ابھی بھی آنا چاہ رہے ہیں واپس سر؟ بالکل آنا چاہ رہے ہیں. کین یو امیجن کہ خان صاحب جو ہے وہ کل انہوں نے علی بخاری سے جو دوسری بات پوچھی بار بار، انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کے آنے کے حوالے سے کیس ٹیک اپ کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ اگر کیا ہے تو اس کی کیا پروگریس ہے؟ آئی ایم ٹیلنگ یو، میں آپ کو انسائٹ وہ بتا رہا ہوں. خان صاحب کی جو اہم بات تھی کل کی ملاقات میں، انہوں نے کہا کہ میرے بچے نے کی کیس نہ بڑھے، کیوں نہیں ہو رہے. اچھا، تو وہ آپ یہ نہ سمجھے کہ خان کو کوئی یا بچوں کو کوئی ڈر ہے یا خان کو کوئی ڈر ہے. وہ مطلب ہے کہ جہاں سے آ رہے ہیں وہ جس کے بچے ہیں اور کے اوپر اللہ کی ذات ہے، واپس سامنے آئیں گے. اس قسم کی ادھر بکیاں نہ کوئی فرق جو نہیں آ رہے ہیں واپس. یعنی خان صاحب ابھی بھی بار بار پوچھ رہے ہیں کہ کب آ رہے ہیں، کیا پروگریس ہوا ہے. تو کس کے بچے ہیں جانتے ہیں آپ؟ تو سر آپ سے بہتر کون جانتا ہے. ایک مزاج تو بڑے میاں صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا بھی ہے. تو لگ رہا ہے آپ کو کہ کہیں پرابلم ہو سکتی ہے؟ میاں صاحب تاریخی اعتبار سے جو ہیں، فطرتاً جو ہیں، کہیں نہ کہیں الجھ ہی جاتے ہیں. دیکھیں جی، پچھلے یہ سارے مزاجوں والی جو ایک کہانی بنی ہوئی ہے، جو لوگ کہتے ہیں جی مزاج، اس مزاج سمیت ہی جو محترمہ چیف منسٹر ہے اور اس مزاج سمیت ہی یہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے قانون پاس ہو رہے ہیں. اس مزاج کے ساتھ ہی جناب کی مرضی کے ساتھ ہی بھائی وزیر اعظم اور بیٹی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے. سارا مزاج 1.5 سال تو پتہ نہیں مزاج کتنے گئے ہوا جی. ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਇਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਉਸੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ.
چلیں شیخ صاحب بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے. یہی دعائے کہ شاریز خان جو ہیں وہ بازیاب کرا لیے جائیں گے, بحفاظت اپنے گھر لوٹ آئیں گے. علیمہ خانم کے بڑے بیٹے ہیں, سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, خاندان کا بزنس دیکھتے ہیں, ایکٹیو سپورٹس مین ہیں. ابھی 24 گھنٹے پہلے ہی اسٹونیا جانا چاہ رہے تھے میراتھن رن کرنے کے لیے, مگر ان کو گھر بھیج دیا گیا کہ آپ نہیں ملک سے باہر جا سکتے, اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ گھر سے اٹھوا لیے گئے ہیں. اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اور کیونکہ علیمہ خانم اور سیکرٹری انفارمیشن پی ٹی آئی الزام پنجاب حکومت پہ ڈال رہی ہے, تو ہم یہ دعوت دیتے ہیں پنجاب حکومت اگر اپنا موقف دینا چاہتی ہے, یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے, بالکل آئیے اپنا موقف دیجیے. کوشش بھی کی جا رہی ہے اس حوالے سے. ویری شارٹ بریک, we're going to be right back. پاکستان کے 3 روزہ دورے پر آئے چینی وزیر خارجہ کی صدر پاکستان آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے چین کے وزیر خارجہ سے ملاقات میں سی پیک فیز 2 پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ منصوبہ پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے کلیدی منصوبہ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان چین کے بنیادی مسائل پر غیر متزلزل حمایت جاری رکھے گا, جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف سے اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ چینی وزیر خارجہ نے وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات بھی کی ہے, کہ جس میں نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے. جبکہ ایوان صدر سے جاری اعلامیے کے مطابق صدر آصف علی زرداری نے چین کے ساتھ فولادی بھائی چارے کے عزم کی تجدید کی اور کہا کہ پاکستان اور چین ازمودہ دوست اور ہر موسم کے شراکت دار ہیں. صدر پاکستان کا کہنا ہے کہ چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے. چین نے ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کی حمایت کی ہے. یہ دورہ ایک ایسے موقع پر ہو رہا ہے ناظرین کہ جب امریکی جریدے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے کردار کو سراہتے ہوئے ان کی کامیاب سفارتکاری کی تعریف کر رہے ہیں, اور بھارت میں اسی تعریف کو لے کر پاکستان اور امریکہ دونوں پر تنقید کی جا رہی ہے. بھارتی میڈیا مسلسل پاکستان اور صدر ٹرمپ کے خلاف ایک کیمپین کیے ہوئے ہے. بھارت میں نریندر مودی کی سفارتی ناکامی کو لے کر سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ ایسا کیا ہو گیا کہ نریندر مودی چین کا دورہ کرنے جا رہے ہیں, کیا بدل گیا ہے, کیا سب کچھ تیسرے کی وجہ سے ہو رہا ہے. جبکہ وہ گودی میڈیا کہ جو کچھ عرصے قبل تک چین پر الزامات عائد کر رہا تھا, اب چینی وزیر خارجہ کے دورے کو بہت اہم قرار دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ چین بھارت کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنا چاہتا ہے. ناظرین, جہاں ایک جانب سوالات پوچھے جا رہے ہیں, مودی پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے, وہیں دوسری طرف راہل گاندھی مسلسل نریندر مودی کو چور ثابت کرنے کے لیے عوام کو متحرک کر رہے ہیں. انہی سوالات اور چور چور کی گونج میں مودی سرکار نے ایک بار پھر آئین میں ترمیم کا فیصلہ کر لیا ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی پی ایم سی ایم اور وزیر مسلسل 3 دن تک جیل میں رہتا ہے تو اسے عہدے سے برخاست کر دیا جائے گا. کانگریس اس بل کو ریاستوں کو کمزور کرنے کا حربہ, غیر آئینی اقدام اور ڈرکونین بل قرار دے رہی ہے. نریندر مودی سرکار نے آئین میں 130ویں ترمیم یونین ٹیریٹریز بل 2025 اور جموں اینڈ کشمیر تنظیم نو ترمیمی بل پارلیمنٹ میں پیش کر دیا ہے. یہ تینوں بل جموں اور کشمیر کی سیاست پر گہرے اثرات چھوڑیں گے. ناظرین, جموں اور کشمیر ریاست کی بحالی کی بجائے آئین میں ترمیم سے اگر مقبوضہ جموں اور کشمیر کے کسی ممبر پارلیمنٹ کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اسے عہدے سے بغیر جرم ثابت ہوئے ہٹا دیا جائے گا. کانگریس رہنما راہل گاندھی نے اس ترمیم کو آئین کے خلاف جنگ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم پھر سے اس وقت میں اب چلے گئے ہیں کہ جب ایک بادشاہ ان کو اپنے رستے سے ہٹا دیتا تھا کہ جنہیں وہ پسند ہی نہیں کرتا تھا. کانگریس لیڈر ابھیشیک منو سنگھوی نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے ناظرین کہ کتنی خطرناک صورتحال ہے. نئے مجوزہ قانون میں کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ وغیرہ کو صرف گرفتاری پر فوری طور پر ہٹا دیا جائے گا. یہ اپوزیشن کو غیر مستحکم کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے. اپوزیشن کے وزراء اعلیٰ کو گرفتار کرنے کے لیے متصم مرکزی ایجنسیوں کا استعمال کرنا ہے. انہیں منمانی طور پر گرفتار اور ہٹایا جا سکتا ہے, چاہے وہ انہیں انتخابات میں شکست نہ دے سکیں, اور حکمران جماعت کے کسی وزیر اعلیٰ کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا جائے گا. کانگریس کے علاوہ بھارت میں صحافی بھی اس ترمیم کو اپوزیشن کو خاموش کروانے کا حربہ قرار دے رہے ہیں.
अब भारत में बीजेपी मुखालिफ कुव्वतों का यह मानना है कि अमित शाह ये सब कुछ नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से कर रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार अब तक राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के अलावा अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर चुकी है। और बहुत से ऐसे ऑपोजिशन मेंबरान हैं कि जिन्हें जेल से रिहाई उस वक्त मिली कि जब उन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से अब तक पहले और दूसरे दर्जे के 25 ऑपोजिशन मेंबरान को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये तरमीम ऐसे वक्त आ रही है जब भारतीय सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव की पावर्स पर सवाल उठाते हुए उन्हें रेगुलेट करने की बात कर रही है। वही ऑपोजिशन जो मोदी को चोर करार दे रही थी, अब उसे खामोश करवाने का ये नया तरीका मोदी सरकार ने निकाल लिया है। दूसरी जाने मोदी सरकार अमेरिका को कैसे खामोश करवाएगी कि जो मुसलसल भारत को रूस यूक्रेन जंग में रूस को ईंधन फराम करने का इल्जाम आयद कर रही है। ट्रंप इंतजामिया का मानना है कि भारत रूसी तेल खरीद कर यूक्रेन के खिलाफ रूस को मदद फराहम कर रहा है और इस मामले में भारत का चीन से तकाबुल बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अमरीकी वजीर खजाना का यह कहना है कि भारत रूसी तेल की फरोख्त से $16 अरब से जायद मुनाफा कमा रहा है और ये मौका पर सौदेबाजी नाकाबिले कबूल है। अमरीकी वजीर खजाना का यह कहना है कि यूक्रेन जंग से पहले इंडिया की रूस से तेल की दरामद 1% से भी कम थी कि जो अब 42% हो गई है, जबकि चीन रूस यूक्रेन जंग से कबल भी रूसी तेल अपने इस्तेमाल के लिए खरीद रहा था। मूविंग ऑन टू इंटरनेशनल न्यूज, इजराइल की गजा पर कब्जे के लिए इब्तदाई मरहले का आगाज। इजराइल का गजा सिटी के मुज़ाफ़ाती इलाकों पर कंट्रोल का दावा। बड़ी तादाद में फलस्तीनी नकल मकानी पर मजबूर। गजा पर मुकम्मल कब्जे के लिए आज भी इजरायली वजीर आजम की अपने वज़रा से मुशावरत। नाज़रीन, इजरायली फौज ने पोजीशन संभाल ली हैं। टैंकों को गजा के बॉर्डर्स पर तैनात कर दिया गया है और इजराइल ने मशरक़ अल-कुद्स को मगरबी किनारे से अलग करने वाली गैर कानूनी बस्ती के कयाम की भी मंजूरी दे दी है। रात गए गजा पर बमों की बारिश, धमाकों और तोप खाने के बेदरेग इस्तेमाल के बाद गजा के इलाकों जैतून और सबरा से हजारों फलस्तीनी शुमाल मगरबी हिस्से की तरफ हिजरत कर गए। इजराइल ने आज आरजी खैमों में रिहाइश पजीर फलस्तीनियों पर हमले किए हैं, जिससे अब तक एटलीस्ट रिपोर्टेड इतलात के मुताबिक 12 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। इजरायली फौजी टैंकों की गुज़िश्ता 10 दिनों से गजा सिटी के करीबी गुंजानाबाद इलाकों की तरफ पेशकदमी जारी है। फलस्तीनियों को कह दिया गया है कि वो गजा को खाली कर दें और गजा के जिस इलाके का कंट्रोल संभालने की कोशिश की जा रही है वहां 10 लाख अफराद रिहाइश पजीर हैं। नाज़रीन, एक फलस्तीनी ने ये रॉयटर्स से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम एक इंतहाई कड़वी हकीकत का सामना कर रहे हैं। हम या तो घर में मरें या फिर कहीं और जाकर मरें। जब तक ये जंग जारी है, जिंदगी की कोई जमानत नहीं। खबरों में जंग बंदी की बातें तो हो रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि हम सिर्फ धमाकों की आवाजें सुनते हैं और हर तरफ लाशें देखते हैं। इंटरनेशनल सीज फायर के मुतालबों के बावजूद मगर इजराइल ने गजा पर कब्जे के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया है और इसी सिलसिले में आज इजरायली वजीर आजम की वजीर दिफा, चीफ ऑफ स्टाफ और इजरायली फौज के आला अफसरान से मुशावरत तय है। और ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब हमास पहले ही जंग बंदी की तजावीज कबूल कर चुकी है, मगर इजराइल इन तजावीज को खातिर में ना लाते हुए खौफनाक जंगी मंसूबे को आगे बढ़ा रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते ही इजरायली वजीर खजाना ने I-1 रिहायशी मंसूबे का ऐलान कर दिया था और इस मंसूबे के तहत नाजरीन मशरकी अल-कुद्स को मगरबी किनारे से अलहदा कर दिया जाएगा कि जिससे फलस्तीनी रियासत का तसव्वुर ही खत्म कर दिया जाएगा। इस मंसूबे के तहत इजराइल 3400 घर तामीर करेगा और इस मंसूबे को फलस्तीनी रियासत के क़याम की राह में सबसे बड़ी रुकावट करार दिया जा रहा है। इस मंसूबे को अमली शक्ल मिल जाने की सूरत में फलस्तीन के 2 रियासती हल का तसव्वुर भी मांद पड़ जाएगा। इजराइल के खौफनाक जंगी अज़ाइम हैं। गजा सिटी पर कब्जे के मंसूबे के तहत 60,000 रिजर्व फौजियों को भी तलब कर लिया गया है। इजराइल अंदरूने मुल्क और बैरून दुनिया से जंग बंदी के मुतालबों और दबाव को किसी खातिर में न लाते हुए हट धर्मी पर कायम है। गुज़िश्ता रोज भी टेल अवीव में इजरायली अवाम ने इजरायली अरगमालियों की रिहाई के लिए मुजाहिरा करते हुए नेतन्याहू से जंग बंदी का मुतालबा किया। गजा में फलस्तीनी अवाम ने भी मुजाहिरे में दुनिया से कहा कि वो जंग बंदी के लिए अपना किरदार अदा करें। चंद दिन पहले भी इजराइल में 300 मकामात पर मुजाहिरे हुए और इनमें वाज़े रहे 4 लाख इजरायली मुजाहिरीन ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर इल्जाम लगाया है कि वो जंग को तूल दे रहे हैं ताकि वो अपनी गिरती हुई सियासी साख को बचा सकें। इजरायली अपोजिशन रहनुमा यार गोलान ने भी नेतन्याहू को झूठा करार देते हुए कहा है कि वो जंग खत्म करना ही नहीं चाहता ताकि इक़्तिदार पर काबिज रह सके और 7 अक्टूबर के हमले की तहकीकात से बच सके। नाज़रीन, यार गोलान ने इजरायली वज़ीर आज़म पर शदीद तंकीद करते हुए कहा है कि वो झूठ ऐसे बोलता है कि जैसे सांस लेता है। दुआओं में याद रखिएगा अपने तमाम फलस्तीनी बहनों और भाइयों को। 2 रियासती हल से हर गुजरते दिन हम दूर बढ़ रहे हैं।
اجازت دیجیے. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.